بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کافروں کے ملک بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن افسوس ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے 2 قدم کے فاصلے پر مسجد اور مدرسے نہیں بیچتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ جلد چیزیں دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کی آواز اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ زندگی اس وقت پر سکون ہو جاتی ہے جب انسان ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر آزمائش پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر موبائل یا کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے آنکھیں تھک جائیں تو ٹھنڈے دودھ میں روئی بھگو کر 10 منٹ پلکوں پر رکھیں۔ اس سے بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ صبر اللہ کے ساتھ ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا گھٹنوں کے درد کا مستقل مریض بنا سکتا ہے۔ سنت پر عمل میں برکت ہے۔ ناظرین، مولی کو ہمیشہ دن کے وقت کھائیں کیونکہ اسے رات کو ہضم کرنا معدے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ رزق کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ ناظرین، جو کے ستو کو شکر یا گڑ کے ساتھ ملا کر پینے سے معدے کی گرمی، مثانے کی جلن اور پیاس کی شدت ختم ہوتی ہے۔ رات کو 7 دانے کشمش پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ دماغی خلیوں کو طاقت دیتا ہے اور یادداشت بڑھاتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خربوزے کھا کر ان کے چھلکے پھینکیں نہیں، بلکہ انہیں ابال کر وہ پانی چھان کر پی لیں۔ یہ گردے کی پتھری نکالنے میں مددگار ہے۔ نماز نور ہے۔ ناظرین، ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں اور 1 چمچ ادرک کا رس ملا کر روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ ارگ گلاب اور گلسرین برابر مقدار میں ملا کر سپرے بوتل میں رکھیں اور چہرے پر چھڑکیں۔ یہ جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ سچائی میں نجات ہے۔ ناظرین، لہسن کے ایک جوے کو درمیان سے کاٹ کر روزانہ ناخنوں پر رگڑنے سے ناخن ٹوٹنا بند ہو جاتے ہیں اور ان کی بڑھوتری تیز ہوتی ہے۔ چقندر کا چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر اسے فریج میں ٹھنڈا کریں اور ہونٹوں پر ملیں۔ یہ قدرتی سرخی لاتا ہے۔ خوش اخلاقی صدقہ ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس نکال کر اس میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملائیں اور جڑوں میں 1 گھنٹہ لگا رہنے دیں۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چہرے کے مسام بند کرنے کے لیے برف کے ٹکڑے کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر 5 منٹ تک چہرے پر مساج کریں۔ والدین کی خدمت جنت ہے۔ ناظرین، بیسن میں تھوڑی سی دہی اور چٹکی بھر ہلدی ملا کر لیپ بنائیں اور چہرہ دھوئیں۔ یہ جلد کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے۔ جہاں سے چونٹیاں نکلتی ہوں وہاں تھوڑا سا نمک یا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چونٹیاں وہاں سے راستہ بدل لیں گی۔ اللہ پر توکل بہترین ہے۔ ناظرین، کپڑے دھوتے وقت آخری بار پانی میں 2 چمچ سفید سرکہ اور نیل ڈالیں۔ سفید کپڑے نئے جیسے چمک اٹھیں گے۔ فریج میں آدھا کٹا ہوا لیموں یا کوئلے کا ٹکڑا رکھنے سے فریج کے اندر موجود تمام ناگوار بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ پینا بہادری ہے۔ استعمال شدہ لیموں کے چھلکے پر تھوڑا نمک لگا کر سلور کے برتنوں پر رگڑیں، وہ چاندی کی طرح چمک جائیں گے۔ جوتوں کے اندر استعمال شدہ خشک ٹی بیگ رکھ دیں، یہ تمام نمی اور بدبو کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ امانت میں خیانت نہ کریں۔ ناظرین، اگر دانت میں درد ہو تو لونگ کا تیل روئی پر لگا کر درد والی جگہ رکھیں یا ایک لونگ دانت کے نیچے دبا لیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی زبان کے نیچے رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں، ہچکی فوراً رک جائے گی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو فوراً انڈے کی سفیدی لیپ کریں، نہ درد ہوگا نہ چھالا بنے گا۔ استغفار سے رزق بڑھتا ہے۔ ناظرین، 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ اور ایک ادرک کا رس ملا کر چاٹیں، بلغم اور کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ بانس کا مربع روزانہ بچوں کو کھلائیں اور انہیں کسی اونچی چیز کے ساتھ لٹکنے والی ورزش کروائیں۔
قد بڑھے گا، وقت کی قدر کریں۔ ناظرین، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں، سکون کی نیند آئے گی۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ غصہ آنے پر فوراً ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، اس سے دماغی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے رس میں تھوڑی چینی ملا کر ہاتھوں پر ملیں، یہ مردہ جلد کو صاف کر کے ہاتھوں کو گورا کرتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ناظرین، خشک پودینہ، کالی مرچ اور کالا نمک ملا کر قہوہ بنا کر پئیں، گیس اور پیٹ درد میں فوری آرام ملے گا۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، آدھی پیالی دہی میں ایک لیموں نچوڑ کر سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ استعمال شدہ ٹی بیگز کو فریج میں ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر 10 منٹ رکھیں، سوجن اور سیاہ ہلکے کم ہوں گے۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ناظرین، روزانہ رات کو سوتے وقت 3 دانے خشک انجیر کھائیں، یہ جوڑوں اور کمر درد کا بہترین دیسی علاج ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ کالے چنے ابال کر ان کا شوربہ پئیں اور کھجور کھائیں، یہ جسم میں خون کی کمی کو تیزی سے پورا کرتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، بلکہ آدھے گھنٹے بعد تھوڑی سی سونف چبائیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ بعد میں بات میں نرمی پیدا کریں۔ ناظرین، ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ڈال کر غرارے کریں، گلے کی خراش اور سوزش ختم ہو جائے گی۔ نیم کے تازہ پتے پانی میں ابالیں اور اس پانی سے روزانہ چہرہ دھوئیں، چہرے کے دانے ختم ہوں گے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں پاؤڈر کی بجائے ملتانی مٹی کا لیپ پورے جسم پر کریں، یہ گرمی دانوں کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پگھلی ہوئی موم بتی ملا کر پیسٹ بنائیں اور رات کو پھوٹی ایڑیوں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے اور اس سے معدہ صاف ہوتا ہے اور بھوک اعتدال میں رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے مسنون دوائیں اور سورت ملک پڑھیں، اس سے برے خواب نہیں آتے۔ ناظرین، کچے آلو کے کاش کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں یا آلو کا رس لگائیں، اس سے آنکھوں کے گرد ہلکے صاف ہو جائیں گے۔ بال دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں 1 چمچ سرکہ ملا کر بالوں پر ڈالیں، بال ریشم کی طرح چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، لیموں کو درمیان سے کاٹ کر اس میں لونگ لگا کر کمرے میں رکھیں، مچھر اور مکھیاں غائب ہو جائیں گی۔ رزق حلال عبادت ہے۔ آدھا کپ زیتون کا تیل اور آدھا کپ لیموں کا رس ملا کر فرنیچر صاف کریں، لکڑی نائے جیسی ہو جائے گی۔ دیواروں پر پینسل کے نشان ہوں تو ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ رگڑ کر گیلے کپڑے سے صاف کریں، محنت میں عظمت ہے۔ ابلتے ہوئے پانی میں ویکس یا پودینے کے پتے ڈال کر بھاپ لیں، بند ناک اور زکام میں فوری آرام ملے گا۔ نیم گرم پانی اور دودھ 2 چمچ نمک میں پاؤں ڈبو کر بیٹھیں، اس سے پورے جسم کا اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ناظرین، لیموں کی ایک کاش پر کالی مرچ اور کالا نمک لگا کر اسے چاٹیں، بد ہضمی اور معدے کا بوجھ ختم ہوگا۔ اگر بہت گرم چیز کھانے سے زبان جل جائے تو فوراً 1 چمچ شہد زبان پر رکھیں، ابلا نہیں بنے گا۔ خاموشی بہترین حکمت عملی ہے۔ ناظرین، استری کے نیچے چپکی ہوئی گندگی صاف کرنے کے لیے گرم استری پر پیراسیٹامول کی گولی رگڑیں، کپڑے پر سیاہی گر جائے تو اس پر نیل پارچ ریموور ڈال کر روئی سے صاف کریں، داغ مٹ جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرین صاف کرنے کے لیے پرفیوم کا ہلکا سا سپرے کر کے ململ کے کپڑے سے پونجیں۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو دھو کر سکھا لیں، پودوں میں ڈالیں، یہ گلاب کے پودوں کے لیے بہترین کھاد ہے۔ ناظرین، پرانے زیورات کی چمک بحال کرنے کے لیے انہیں ٹوتھ پیسٹ اور پرانے برش سے رگڑ کر دھوئیں، کنات سب سے بڑی دولت ہے۔ ناظرین، دودھ میں ایک ہری مرچ کی ڈنڈی ڈال کر دہی جمائیں، دہی پتھر کی طرح گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔
پیاز کاٹتے وقت منہ میں چنگم رکھیں، اس سے آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی اور آنسو نہیں آئیں گے۔ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ انڈے ابالنے والے پانی میں 1 چمچ نمک ڈال دیں، اس سے انڈے کا چھلکا سینکڑوں میں الگ ہو جائے گا۔ لہسن چھیلنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے کسی بھی اسٹیل کی چیز پر ہاتھ رکھ کر رگڑ کر دھوئیں۔ ناظرین، کپڑوں کے کالر پر پسینے کے پیلے داغ دور کرنے کے لیے ان پر لیموں کا رس اور میٹھا سوڈا ملیں۔ اگر نیا جوتا تنگ ہو تو اس کے اندر گیلا اخبار ٹھونس کر رات بھر رکھ دیں، جوتا پاؤں کے مطابق کھل جائے گا۔ اگر ڈر ہو کہ دودھ پھٹ جائے گا تو ابالتے وقت اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں، دودھ محفوظ رہے گا۔ مٹی کے گڑھے میں پانی بھر کر اس کے گرد گیلا کپڑا لپیٹ دیں، یہ پانی قدرتی ٹھنڈک اور معدے کو شفا دے گا۔ نعمتوں کا شکر کریں۔ ناظرین، شدید سر درد میں ایک لیموں کاٹ کر پیشانی پر رگڑیں، اس سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے۔ نکسیر پھوٹنے پر بچے کا سر پیچھے نہ کریں بلکہ آگے جھکائیں اور ماتھے پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اگر استری نہ ہو تو سلوٹ والے کپڑے پر پانی کا سپرے کر کے اسے زور سے جھٹکیں اور لٹکا دیں، سلوٹیں صاف ہو جائیں گی۔ گوبھی پکاتے وقت 1 ٹکڑا ڈبل روٹی ہنڈیا میں ڈال دیں، پورے گھر میں گوبھی کی بو نہیں پھیلے گی۔ ناظرین، دال پکاتے وقت اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 چمچ تیل ڈال دیں، دال بہت جلدی گل جائے گی۔ ٹماٹر کو 1 منٹ کے لیے ابلتے پانی میں ڈالیں، چھلکا خود بخود اتر کر الگ ہو جائے گا۔ آلو کاٹ کر اگر فوراً نہ پکانے ہوں تو انہیں نمک ملے ٹھنڈے پانی میں رکھیں، وہ کالے نہیں ہوں گے۔ ہری مرچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی ڈنڈی توڑ کر ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں، وہ دیر تک تازہ رہیں گے۔ جس سوراخ سے چونٹیاں آتی ہوں وہاں سفید سرکہ چھڑک دیں، چونٹیاں دوبارہ وہاں سے نہیں آئیں گی۔ چمڑے کے جوتے چمکانے کے لیے کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ ان پر رگڑیں، جوتے نئے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے گیلے اخبار کا استعمال کریں، کوئی بھی کپڑا ایسے صاف نہیں کر سکتا۔ مچھلی یا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر تھوڑی سی کافی مل کر دھونے سے ناگوار بو ختم ہو جاتی ہے۔ شدید گرمی اور لو سے بچنے کے لیے کچی پیاز کو کھانے کے ساتھ بطور سلاد لازمی استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض روزانہ نہار منہ لہسن کا 1 ٹکڑا پانی کے ساتھ نگل لیں۔ دبلے پتلے افراد روزانہ 5 عدد کھجوریں کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں، جسم بھر جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو رات کو سوتے وقت 1 گلاس گرم دودھ میں 2 چمچ روغن بادام ملا کر پئیں۔ تلی ہوئی چیزوں کے بعد سینے میں جلن ہو تو ½ گلاس ٹھنڈا دودھ چھوٹے گھونٹ لے کر پئیں۔ روزانہ گاجر کا رس پئیں اور ننگے پاؤں شبنم والی گھاس پر چلیں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔